میں محبت اور عید بائے ہنا ملک۔ اگر وفا پہ بھروسہ رہے نہ دنیا کو تو کوئی شخص محبت کا حوصلہ نہ کرے۔ محبت محبت کیا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں آیا کرتا تھا اور میں یہ کہہ کر سر جھٹک دیا کرتی تھی کہ محبت محض وقت کا ضیاع ہے۔ مگر رفتہ رفتہ محبت کے بارے میں میری یہ رائے بدلتی گئی اور محبت خوشنما رنگوں سے سجی تتلی کی طرح پر پھیلائے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی، اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ یہ پوری کائنات محبت ہی کے دم سے قائم ہے۔ اس دنیا میں اگر محبت کا وجود ناپید ہو جائے تو انسان گاجر مولی کی طرح ایک دوسرے کو کاٹنے لگے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، کہیں نہ کسی جگہ، کسی موڑ پر، کسی بھی وقت۔ محبت اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے کہ دیکھو یہ میں ہی ہوں جس کے نظام دم سے یہ دنیا قائم ہے، جس کے بلبوتے پر نظام زندگی بنا رکے رواں دواں ہے۔ محبت کے بارے میں میرے خیالات میں تبدیلی ایک شخص کی وجہ سے آئی اور وہ تھے سلیمان حیدر۔ ان کی ہی بدولت مجھے محبت سے آشنائی ہوئی۔ یہ انہی کی شخصیت کا اعجاز تھا کہ میرے دل میں محبت نے نمو پائی تھی۔ اس محبت کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میں انٹر پارٹ 1 میں تھی۔ امی پلیز جلدی سے کھانا دے دیں، بڑے زور کی بھوک لگی ہے۔ میں نے کالج سے گھر پہنچتے ہی ہانک لگائی، آ گئی میری گڑیا۔ امی نے حسب معمول میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ امی اب میں بڑی ہو گئی ہوں، کالج گرل ہوں۔ امی کے گڑیا کہنے پر میں ٹھنک کر کہتی تو امی ہنس دیتی، تم چاہے 50 برس کی بھی ہو جاؤ، میرے لیے رہو گی وہی گڑیا کی گڑیا۔ امی کی یہ محبت میری ساری تھکن اتار لیتی تھی۔ میں کپڑے تبدیل کرتی ہوں، آپ کھانا لگائیے۔ جب میں کپڑے بدل کر آئی تو سامنے ہی وہ دشمن جاں بیٹھا تھا۔ انہوں نے آنکھیں موندی ہوئی تھیں اور سر صوفے کی پشت پر ٹکا تھا۔ میں بے اختیار انہیں دیکھے گئی۔ بلیک جینز اور لائٹ پنک کلر کی شرٹ میں وہ بے حد وجیح لگ رہے تھے۔ کافی کلر کے بال تھوڑے تھوڑے سے بے ترتیب ہو کر پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی کھڑی ناک نے ان کے چہرے کو ایک مغرورانہ ٹچ دے دیا تھا۔ ارے ماہا، سلیمان کہاں گیا؟ امی کی آواز پر میں چونکی، مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ وہ پتہ نہیں، میں گڑبڑا گئی۔ مجھے اب شرمندگی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں سلیمان بھائی میرے اس طرح دیکھنے پر کیا سوچتی ہوں گے۔ جاؤ دیکھو، وہ اپنے کمرے میں ہوگا، اسے کہو آ کر کھانا کھا لے۔ امی کے کہنے پر ناچار مجھے جانا پڑا۔ میں نے دھیرے سے دروازہ نوک کیا۔ یس، ان کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ سلیمان بھائی، امی کہہ رہی ہیں کھانا کھا لیں۔ جانے کیوں ان کے سامنے الفاظ زبان کا ساتھ چھوڑنے لگتے تھے۔ بھوک نہیں ہے، وہ ایسے ہی نیپے تلے انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ مگر وہ امی، آپ پلیز جائیے، مجھے بھوک ہوگی تو کھا لوں گا۔ ان کے دو ٹوک انداز پر میں باہر آ گئی۔ امی وہ کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے منہ بنایا۔ جانے یہ لڑکا اپنی صحت کے معاملے میں اتنا لاپرواہ کیوں ہے؟ امی بڑبڑانے لگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد عموماً میں برتن دھو دیا کرتی تھی۔ ہمارا شمار اچھے خاصے خوشحال گھرانوں میں ہوتا تھا۔ ہم بیک وقت دو دو نوکر افورڈ کر سکتے تھے، مگر امی کو گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ رکھنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے گھر کے کام امی اور میں مل کر کرتے تھے۔ اس وقت بھی میں برتن دھو رہی تھی جب سلیمان بھائی وہاں سے گزرے۔ میں بے اختیار انہیں پکار بیٹھی، سلیمان بھائی۔ انہوں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس وقت میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی احمق محسوس کر رہی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے سرد سے لہجے میں کہا۔ اگر امی پوچھیں تو؟ انہیں پوچھنا ہوگا تو مجھ سے خود پوچھ لیں گی، وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ اف، ان کی آنکھوں کی سختی نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اسکول میں ہم 5 لڑکیوں کا گروپ تھا، میں، رابعہ، فضہ، زویا اور ناجیہ۔ رابعہ کی تو میٹرک کرنے کے دوران ہی شادی ہو گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ بیچاری کتنا روئی تھی۔ فضہ میٹرک تک تو ساتھ رہی، پھر لاہور مائیگریٹ کر گئی۔ بس اب میں، ناجیہ اور زویا رہ گئے تھے۔ اس روز اچانک فضہ، ناجیہ اور زویا چلی آئیں۔ ارے فضہ کی بچی، میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ مجھے بے پناہ خوشی ہوئی تھی اس کے آنے کی۔ کب آئی لاہور سے؟ پرسوں آئی تھی۔ اور میرے پاس اب آئی ہو؟ میں نے پیار بھرا شکوہ کیا۔ سوری، دراصل پھوپھو کی طبیعت خراب تھی، ان کو دیکھنے آئی ہوں۔ محترمہ اب منگنی شدہ بھی ہو چکی ہیں، ناجیہ نے اطلاع دی۔ کیا؟ میں گویا اچھل پڑی۔ منگنی کر لی اور وہ بھی اکیلے؟ کیا مطلب اکیلے؟ کیا تمہیں بھی کروانی تھی؟ فضہ شرارت سے بولی۔ اسی لمحے سلیمان بھائی اوپر سے اترے اور بنا ادھر ادھر دیکھے بغیر باہر چلے گئے۔ کون تھے یہ موصوف؟ فضہ نے پوچھا۔ سلیمان بھائی ہیں، میرے کزن،
اوئے ہوئے سلیمان بھائی، انہوں نے جان بوجھ کر بھائی کو لمبا کھینچا۔ بکواس نہیں کرو، میں نہ چاہتے ہوئے بھی جھیم گئی۔ ویسے غضب کی پرسنالٹی ہے تمہارے سلیمان بھائی کی، زویا نے کہا۔ لگتا ہے موصوف کو کلف کی بالٹی میں سے نکالا گیا ہے، اس نے تبصرہ کیا۔ نہیں تو بس وہ ذرا ریزرو رہتے ہیں، میں نے صفائی پیش کی۔ بائی دا وے، یہ کزن صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، نارجیا نے کہا۔ میں کیا سارے میں اعلان کرتی پھرتی کہ میرے گھر ایک عدد کزن صاحب تشریف فرما ہے۔ فرسٹ کزن ہیں؟ ہاں، خالہ کے بیٹے ہیں، اپنا بزنس سیٹ کر رہے ہیں، آج کل اسی سلسلے میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ چلو بھائی، تمہاری بوریت بھی دور ہوئی، تم جو ہر دم بور ہونے کا شکوہ کرتی رہتی تھیں، زویا نے کہا۔ سلیمان بھائی کو جوکر نہیں ہے جو ہر دم مجھے ہنساتے رہتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں بھائی، یہ بات تو ماننے کی ہے، تمہارے سلیمان بھائی تو شکل سے ہی اتنے مغرور اور سڑیل سے لگتے ہیں، بھلا بات کہاں ہو پاتی ہوگی؟ فضا نے کہا تو ناجیہ اور زویا نے بھی تائید کی۔ نہیں تو وہ ایسے تو نہیں ہیں، میں نے ان کا دفاع کیا۔ یہ تم کیوں اتنی سائڈ لے رہی ہو ان کی؟ ناجیہ نے شرارت سے کہا۔ چھوڑو بھائی، تم لوگ مجھ سے ملنے آئی ہو یا میرے کزن پر تبصرے کرنے؟ میں نے جان چھڑائی اور واقعی ان تینوں نے ٹاپک بدل دیا۔ ان تینوں کے جانے کے بعد میں لاشعوری طور پر سلیمان بھائی کو سوچنے لگی تھی۔ وہ مجھے شروع سے ہی بہت اچھے لگتے تھے۔ میں جب 5-6 برس کی تھی تب اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے سلیمان بھائی کے ارد گرد رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ وہ اس وقت 14-15 برس کے تھے۔ ان کا مزاج شروع سے ہی ایسا لیا دیا رہنے والا تھا۔ وہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے بالکل مختلف تھے۔ مزاج میں سنجیدگی اور بردباری کا عنصر نمایاں تھا۔ ان کی اس حد تک سنجیدگی کی وجہ شاید ان کے والد کی ڈیتھ تھی۔ اس سانحے نے انہیں بہت کم گو اور خلوت پسند بنا دیا تھا۔ مجھے ان کا یہی سنجیدہ سا انداز تو پسند تھا۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح اوچھے نہیں تھے۔ مجھے ان کی پرسنالٹی میں زبردست قسم کی کشش محسوس ہوتی تھی۔ ان کے نقوش تیکھے تھے، بالخصوص آنکھوں میں عجیب سی سختی اور اشتعال کا رنگ واضح نظر آتا تھا، جبکہ یونانی ناک چہرے کے مجموعی تاثر کو مزید سنجیدہ اور بردبار بناتی تھی۔ میں عمر کے اس حصے میں تھی جب ہر خوبصورت اور حسین چیز کو حاصل کر لینے کو جی چاہتا ہے۔ اب یہ سلیمان بھائی کی چارمنگ پرسنالٹی کا جادو تھا یا میری فرینڈز کی باتوں کا اثر کہ میں سلیمان حیدر کو سوچنے لگی تھی۔ اس روز میں کالج سے گھر پہنچی تو گھر میں عجیب سناٹا سا پھیلا ہوا تھا۔ صرف چوکیدار موجود تھا، امی بھی گھر پر موجود نہیں تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلیمان بھائی آ گئے۔ وہ کافی جلدی میں تھے، مجھے ان کا انداز وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ امی کہاں گئی ہیں؟ میں نے چوکیدار سے دریافت کیا۔ بی بی تو ہسپتال گئی ہیں۔ کیوں؟ میں ہکلا گئی۔ برے برے وسوسوں نے مجھے گھیر لیا۔ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ واٹ؟ میں تقریباً چلائی تھی اور پھر دوڑ کر اندر کی طرف گئی تھی۔ سلیمان بھائی اپنے کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں بری طرح ان سے ٹکرائی تھی۔ وہ سلیمان بھائی، ابو، میں رونے لگی تھی۔ جسٹ ریلیکس، انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ مم میں بولنا چاہتی تھی مگر آنسوؤں کا گولا سا حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ میں بے اختیار ان کے شانے سے لگ کر سسکنے لگی تھی۔ وہ بیچارے اس افتاد پر گھبرا گئے۔ ماہا، ڈونٹ وری، زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے خود سے الگ کیا۔ مجھے ہاسپٹل لے چلیے۔ اوکے، مگر ان کے سامنے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول رکھیے گا۔ ان کے کہنے پر میں سر ہلاتی ان کے ساتھ ہولی۔ چوٹیں زیادہ شدید نہیں تھیں۔ ابو ایک ہفتہ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد گھر شفٹ ہو گئے۔ سلیمان بھائی نے ابو کے مکمل صحت یاب ہونے تک اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ ابو کا آفس بھی سنبھالے رکھا۔ ان پر ایک ساتھ دو ذمہ داریاں آن پڑی تھیں، اس لیے عموماً رات کو دیر سے ہی گھر آتے تھے۔ امی روزانہ ان کا انتظار کرتی تھیں جب تک کہ وہ آ نہ جاتے۔ اس روز امی کے سر میں درد تھا۔ ماہا بیٹا، سلیمان آ جائے تو اسے کھانا گرم کر کے دے دینا، میں سونے جا رہی ہوں۔ جی امی، میں نے سعادت مندی سے کہا اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے ہی ان کا انتظار کرنے لگی تھی۔ گھڑی 11:45 بجا رہی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں وہیں ٹیبل پر سر رکھے رکھے سو گئی۔ اچانک کھٹر پٹر کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ سامنے ہی سلیمان بھائی کھڑے تھے، شاید کھانا گرم کر رہے تھے۔ اوہ سلیمان بھائی، آپ آ گئے؟ میں اچانک بے وقوفوں کی طرح بول اٹھی۔ سلیمان بھائی نے ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ لائیے میں گرم کر دیتی ہوں۔ نو تھینکس، وہی بیگانگی بھرا انداز۔ لائیے نا، میں کر دیتی ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے فرائی پین لینا چاہا۔ میں نے کہا نا کہ ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر سو جائیے۔ ان کے حتمی لہجے پر میں چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی۔ ذرا سی سیخ کی آواز کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ شاید گرم فرائی پین پکڑتے ہوئے ان کا ہاتھ جل گیا تھا۔
میں نے کہا تھا نا میں کر دیتی ہوں، دیکھیں سارا ہاتھ جل گیا ہے۔ میں برنول اٹس اوکے، میں ان کا ہاتھ بے اختیار تھام کر کہنے لگی تھی جب انہوں نے بڑی سرعت سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے میری بات کاٹی اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ مجھے افسوس ہوا کہ وہ بنا کچھ کھائے چلے گئے تھے۔ اس روز موسم بہت اچھا تھا، آسمان پر سیاہ گھنگور گھٹا چھائی تھی۔ گرمی کے دنوں میں جسم سے جب لطیف سی سرد ہوا ٹکراتی تو بہت خوشگوار احساسات جنم لیتے تھے۔ میں نے فون کر کے ناجیہ اور زویا کو بلا لیا۔ اب وہ کافی دنوں بعد آج اپنے آفس گئے تھے۔ سلیمان بھائی کا مجھے علم نہیں تھا کہ آیا وہ گھر پر تھے یا باہر، ویسے بھی ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ وہ سارا وقت اپنے کمرے میں گزار دیتے تھے۔ امی موسم کی مناسبت سے پکوڑے وغیرہ تل رہی تھیں۔ تھوڑی سی دیر میں ہلکی پھلکی پھوار شروع ہو گئی۔ ہم تینوں شور مچاتے ہوئے بارش میں بھیگنے لگے۔ بارش زیادہ تیز ہوئی تو امی نے بلا لیا۔ چینج کرنے کے بعد ہم لاؤنج میں آ گئے۔ ناجیہ اپنے گھر سے کوئی مووی لائی تھی۔ ہم پکوڑوں اور اناردانے کی چٹنی سے انصاف کرنے کے ساتھ ساتھ مووی سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مووی شروع میں تو کافی بہتر تھی، مگر ہمیں اندازہ نہ تھا کہ آگے چل کر اتنی واہیات ہو جائے گی۔ انگلش موویز تو ہم دیکھتے رہتے تھے، مگر اس قسم کی مووی دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا تھا۔ میرے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے، پیشانی ارک آلود ہو گئی۔ پلیز ناجیہ یہ بند کر دو، ایک دم ہوپ لیس پکچر ہے اور تم کب سے یہ بکواس چیزیں دیکھنے لگی ہو، میں نے کہا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنی گھٹیا اور چیپ مووی ہوگی، ناجیہ نے بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے یوں ہی سر گھما کر دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ لاؤنج کی گلاس وال کے پار کھڑے سلیمان بھائی بک ریک میں سے کوئی کتاب تلاش کر رہے تھے۔ میرا تو کاٹو تو لہو نہیں والا حال ہو رہا تھا۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو اور زمین پھٹے اور سما جاؤ جیسے محاورے یاد آنے لگے۔ میں بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال ستا رہا تھا کہ جانے وہ میرے اور میری فرینڈز کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، اگرچہ وہ ہماری طرف متوجہ نہ تھے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ بکواس چیز نوٹ نہ کی ہو؟ 2 دن تو ہمارے شرمندگی کے میں ان کے سامنے ہی نہ جا سکی۔ تیسرے دن میرا ان سے آمنا سامنا کھانے کی میز پر ہوا۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ وہ اس وقت گھر پر موجود تھے۔ میں چپ چاپ سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ سلیمان بھائی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ سلیمان بیٹا کچھ وقت اپنے آپ کو بھی دے دیا کرو، بزنس کو تو سر پر سوار کر رکھا ہے۔ کام کام اور بس کام کا مقولہ قائد اعظم نے صرف تمہارے لیے نہیں کہا تھا، ابو نے کہا۔ ہاں تو اور کیا، امی نے بات شروع کی۔ تمہاری عمر کے لڑکے تو بزنس وغیرہ کے قریب ہی نہیں پھٹکتے، آؤٹنگ موویز اسپورٹس وغیرہ سے فرصت ہی نہیں ملتی انہیں۔ خالہ دراصل مجھے فضول قسم کی موویز دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ سلیمان بھائی کا کہنا تھا کہ مجھے اچھو لگ گیا، صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے سنا رہے ہیں۔ میں فوراً کھانے سے ہاتھ روک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ماہا کہاں جا رہی ہو؟ امی نے پوچھا۔ امی بس بھوک نہیں ہے مجھے، میں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ اف کیسے انڈائریکٹ طنز کر جاتے ہیں سلیمان بھائی، میں محض سوچ کر رہ گئی۔ فون کی بیل کافی دیر سے ہو رہی تھی۔ ہیلو، میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف ناجیہ تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ ایسے ہی بیٹھی تھی۔ اچھا سنو، پرسوں زہیب آ رہا ہے۔ کیا زہیب؟ میں پرجوش انداز میں اونچا بولنے لگی تھی۔ ہاں کل رات کو اس کا فون آیا تھا، میں ملنے آؤں گی۔ ٹھیک ہے، زویا سے پوچھ کر ڈیسائیڈ کر لو کہاں ملنا ہے۔ ملنے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ ہونی چاہیے، آخر کوئی اتنی اہم شخصیت ہے۔ اوکے پھر مجھے بتا دینا تم لوگ۔ اوکے سویٹ ہارٹ۔ میں نے بڑی خوشی کے عالم میں فون بند کیا۔ زہیب ناجیہ کا کزن تھا اور ماسکو پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ تھے۔ مجھے زہیب سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ میں فون رکھ کے مڑی تو سلیمان بھائی کو موجود پایا۔ وہ جانے کب وہاں آئے تھے۔ انہوں نے بڑی عجیب گھورتی ہوئی سی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ میں انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ دوسرے دن میں نے زویا کو فون کر کے زہیب کی آمد کے بارے میں بتایا۔ زویا زبردست نیوز ہے۔ وہ کیا؟ زہیب آ رہا ہے۔ کب؟ کل آ رہا ہے، اس سے ملنے جانا ہے، میں نے ناجیہ سے کہہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں نے مل کر ملنے کی جگہ ڈیسائیڈ کی۔ 2 دن بعد ہم زہیب سے ملے۔ اچھا خاصا ڈیسنٹ اور گڈ لکنگ تھا۔ ناجیہ تو بے حد خوش تھی۔ چند دنوں بعد سلیمان بھائی اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ان کا بزنس مکمل طور پر سیٹ ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے چند دنوں سے اپنے لیے گھر تلاش کر رہے تھے اور اب گھر مل جانے پر اپنے گھر شفٹ ہو رہے تھے۔ امی اور ابو نے تو بہت روکا، مگر انہوں نے ہر بار مسکرا کر ٹال دیا۔ وہ بات ہی اس طرح کرتے تھے کہ دوسرا خود بخود مان جاتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے یوں لگتا تھا جیسے گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی ہو۔ اگرچہ وہ بہت کم گو تھے، بے تکلفی تو دور کی بات، وہ تو مجھ سے بات بھی بہت کم کرتے تھے، مگر مجھے پھر بھی اداسی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے، مگر اب ان کے جانے کے بعد یوں لگتا تھا جیسے گھر کے در و دیوار پر سناٹوں اور وحشتوں کا راج ہو گیا ہو۔ لاشعوری طور پر مجھے ان کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ گھر میں دل لگتا تھا نہ کالج میں۔
انہی دنوں مجھ پر ادراک ہوا کہ میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میرے دل میں ان کے لیے جو احساسات تھے ان کو محبت کا نام دیا تھا۔ اس روز بھی میں کالج میں پیریڈ اٹینڈ کر کے اداس سی بیٹھی تھی جب زویا نے مجھے ٹوکا، اے تمہیں کیا ہوا ہے؟ سمجھا کرو نا، وہ اسٹون مین جو گھر سے چلا گیا ہے، ناجیہ نے شرارت سے کہا تو میں یوں چونکی جیسے دل کا چور پکڑا گیا ہو۔ بکو مت، میں خفت مٹانے کو بولی۔ ارے واہ، ان کا ذکر سنتے ہی بلش ہو گئی ہو۔ زویا نے کہا، مجھے بھی معلوم ہے یہ آئے روز بہاول پور کے چکر کیوں لگ رہے ہیں۔ میں نے توپوں کا رخ زویا کی طرف موڑ لیا۔ بدتمیز، میں تو اپنی کزن کی شادی میں گئی تھی۔ زویا جھینپ گئی۔ کیا ہر مہینے تمہاری کزن کی شادی ہوتی ہے؟ ناجیہ نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ اسد بھائی نے کیا کہا؟ میں نے اسے چھیڑا۔ انہیں کیا کہنا تھا، تم لوگ تو بس ایسے ہی۔ یہ چھپا رہی ہے ہم سے، ناجیہ نے کہا۔ تم تو چپ ہی رہو، مجھے بھی معلوم ہے کہ زوہیب آج کل کس سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ زویا نے ناجیہ کو چھیڑا۔ ہم تینوں ٹین ایجرز ہی تو تھیں، ایک دوسرے کو کزنز کے نام لے لے کر چھڑا کرتی تھیں۔ کالج سے واپسی پر ابو مجھے سلیمان بھائی کے گھر لے گئے۔ میں پہلی بار ان کے گھر جا رہی تھی۔ گیٹ کھلا تھا، لاؤنج، ڈرائنگ روم، لیونگ روم، کہیں کسی زیروح کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سلیمان حیدر جیسا محتاط بندہ اتنے بھرے پورے گھر کو کھلا چھوڑ کر کیسے کہیں جا سکتا ہے۔ میں نے ایسے ہی ایک کمرے کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ ابو، میں نے گھبرا کر چیخ ماری۔ سامنے ہی سلیمان بھائی بے سدھ پڑے تھے۔ ابو فوراً دوڑ کر آئے۔ سلیمان شدید بخار میں پھنک رہے تھے۔ ماہا بیٹا تم یہیں رہو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ ابو کے جانے کے بعد میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے بیڈ کے قریب پڑی، کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ جانے کب سے وہ بیمار تھے۔ مجھے غصہ آنے لگا کہ ہم لوگوں نے بھی پلٹ کر ان کی خیریت دریافت نہ کی۔ ان کا چہرہ بخار کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا، ہر وقت قہر برساتی ہوئی آنکھیں نیم وا تھیں۔ ان کے کافی کلر کے بال بے ترتیب سے ہو کر پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ میں ان کے بال خود اپنی انگلیوں سے سنوار دوں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا مگر پھر کھینچ لیا۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو ہر طرف بے ترتیبی سی نظر آئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی حالت درست کی، کپڑوں اور جوتوں وغیرہ کو ترتیب سے رکھا۔ اس سارے عرصے میں سلیمان بھائی نے محض ایک بار پانی مانگا جو میں نے انہیں پلا دیا۔ ان کو شاید بہت شدید بخار تھا، اس لیے اپنے ارد گرد کا ہوش نہ تھا۔ میں یہ سب کام کر کے فارغ ہوئی تھی کہ ابو امی کو اور ڈاکٹر کو لے کر آ گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد چند دوائیں لکھ کر دیں اور انہیں سکون کا انجیکشن لگا دیا۔ انہیں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا۔ امی سلیمان بھائی کے پاس ہی رہ گئیں۔ میں ابو کے ساتھ گھر آ گئی۔ دوسرے دن میں پریشانی کی وجہ سے کالج بھی نہ جا سکی۔ میں نے جتنی دعائیں سلیمان بھائی کی صحت یابی کے لیے کی تھی شاید پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھیں۔ شام میں بھی ابو کے ہمراہ سلیمان بھائی کو دیکھنے چلی گئی۔ وہ گرے کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ تازہ شیو کی نیلاہٹ چہرے کو خاصا فریش ظاہر کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ انہوں نے کتاب ایک طرف رکھ کر ابو کو سلام کیا۔ میں امی کے پاس کچن میں چلی آئی۔ امی آپ جائیں، میں لے آؤں گی۔ میں نے امی کو بھیجا اور خود جوس گلاسوں میں ڈالنے لگی۔ امی اور ابو کو جوس دینے کے بعد سلیمان بھائی کی طرف جوس کا گلاس بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ لے لو بیٹا، تمہیں ویسے بھی انرجی کی ضرورت ہے۔ ابو کی بات تو وہ ٹال ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے گلاس سام لیا۔ ایک لمحے کو ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے مس ہوا۔ میرے اندر سنسنی سی دوڑ گئی، مگر سلیمان بھائی کے چہرے پر بڑے ناگوار سے تاثرات تھے۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ سلیمان بھائی کے صحت یاب ہونے تک امی ان کے پاس ہی رہیں۔ میں البتہ اس روز کے بعد وہاں نہیں گئی تھی۔ رحیم یار خان سے خالہ اور آسمہ بھابھی وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ خالہ تو مجھے دیکھتے ہی نثار ہونے لگیں۔ وہ تو ویسے بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ کھانے کے بعد میں آسمہ بھابھی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بھابھی آپ سارا دن گھر میں بور نہیں ہوتی؟ باتوں باتوں میں نے ان سے کہا۔ ارے کہاں، امی کے ساتھ لگی رہتی ہوں، پھر جواد بھی تو چین نہیں لینے دیتا۔ انہوں نے اپنے 2 سالہ بیٹے کا ذکر کیا۔ بھابھی آپ سلیمان بھائی کی شادی کروا دیں اب۔ جانے کیوں اور کیسے میرے منہ سے پھسل گیا۔ وہ مانے تب نہ، اس لڑکے کے تو کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ امی نے کہا، عمران نے سمجھایا۔ میں نے کہا مگر وہ نوابزادے تو شادی کا نام سنتے ہی بدکنے لگتے ہیں۔ موصوف کا خیال ہے کہ ان کی بزنس کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ بھابھی عمران بھائی کیوں نہیں آئے؟ میں نے ٹاپک بدل دیا۔ عمران بھائی بہت سویٹ تھے، سلیمان بھائی جتنے آدم بیزار اور اکھڑ مزاج سے نہیں تھے۔ عمران بھائی اتنے ہی شوخ اور چلبلے تھے۔ خالہ کی کل کائنات یہی دونوں بیٹے ہی تو تھے۔ ہمارا خاندان اتنا مختصر سا ہے۔ ابو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اسی طرح امی اور خالہ بھی 2 ہی بہنیں تھیں، کوئی اور بھائی بہن نہ تھا۔ مزید برآں میں بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ انہیں کسی ضروری کام کے سلسلے میں کوئٹہ جانا تھا، وہ کوئٹہ چلے گئے اور ہم یہاں کراچی آ گئے۔ شام کو خالہ اور بھابھی سلیمان بھائی کے گھر جانے لگیں تو خالہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے گئیں۔ گیٹ انہوں نے ہی کھولا تھا۔
चाचू, जवाद ने तोतली सी जुबान में कहा। अरे चाचू की जान। सुलेमान भाई उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगे। मैंने शायद पहली बार उन्हें मुस्कुराते हुए देखा था। माहा, सुलेमान को जरा ये शर्ट दे आओ, मैं किचन देखती हूँ जाकर। चाय का पानी चढ़ा रखा है, सुबह खाला ने मुझसे कहा। जब से मुझ पर आगही के दरवाह हुए थे, मैं सुलेमान भाई से झिझकने लगी थी। बौखलाहट में बिना दस्तक दिए अंदर दाखिल हो गई। सुलेमान भाई ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, ब्लैक पैंट पर बिना शर्ट के, शानों पर तौलिया डाले वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे घूर कर देखा। वो वो ये शर्ट। मैं बौखला गई। उन्होंने शर्ट थाम ली। किसी के कमरे में दाखिल होने से कबल इजाजत ली जाती है। बाहर निकलने लगी तो उनकी सख्त आवाज कानों से टकराई। मैं बमुश्किल अपने आंसुओं को पीते हुए बाहर निकल आई। शाम में नाजिया का फोन आ गया। वो जोहेब के हवाले से बात कर रही थी। वो बेहद परेशान थी। जोहेब की अम्मी नाजिया का रिश्ता अपने बड़े बेटे से करना चाह रही थी, जबकि नाजिया जोहेब को चाहती थी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मिला? मैं हैरान थी कि उसे सुलेमान भाई के घर का नंबर कहाँ से मिल गया था। तुम्हारी अम्मी से लिया है। अच्छा देखो, आइंदा यहाँ फ़ोन ना करना, ओके बाय। मैं फ़ोन बंद कर चुकी थी। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि सुलेमान भाई बराबर वाले कमरे में मौजूद है। सुलेमान, आखिर किस बात की देर है? माशाल्लाह 28 बरस के होने वाले हो। तुम्हारे साथ के लड़के तो दो दो बच्चों के बाप बने बैठे हैं। खाला ने कहा। मैं लाशौरी तौर पर रुक कर उनकी गुफ्तगू सुनने लगी। अम्मी प्लीज़, मेरे पास इन फजूलियात के लिए टाइम नहीं है। लाहौल वाला कुवत, शादी करना तो सुन्नत है। ये फजूल काम थोड़ा ही है। अम्मी, मेरे बिजनेस को मेरी ज्यादा जरूरत है, मैं आने वाली को ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। वो झिल्ला उठे। ए रहने दो, शादी हो जाएगी तो खुद बहुत वक्त भी निकल आएगा। अच्छा ये बताओ, कोई लड़की लड़की पसंद है तुम्हें? खाला के कहने पर जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं। क्यों? बस टाइम ही नहीं मिला। लो हद हो गई, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे खाना खाने का टाइम नहीं मिला। खाला ने लिताड़ा। अच्छा ये बताओ, माहा कैसी है? मेरे हाथ पसीने में भीग गए। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी माहा से हो जाए। वाट, वो छोटी सी बच्ची? उनके बच्ची कहने पर मैं किलस कर रह गई। बच्ची तो नहीं है, खैर से 12वीं में पढ़ती है। अम्मी, वो मुझसे 9-10 साल छोटी है और मैंने तो हमेशा उसे छोटी बहन ही समझा है। लड़कियां हमेशा छोटी ही अच्छी लगती हैं। मैं भी तो तुम्हारे अब्बू से 12 बरस छोटी थी। और रही ये बात कि तुम उसे बहन की नज़र से देखती हो, तो बेटा शादी से पहले सब कजन्स बहन भाई ही होते हैं। इस्लाम में तो मुंह बोले भाई भाई से भी शादी जायज़ है। तुम तो फिर खालाजाद भाई हो। अम्मी, मुझे नहीं करनी महा से शादी। उनके दो टोक अंदाज पर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं कोशिश के बावजूद भी खुद पर कंट्रोल न कर पाई। खाला बाहर आई तो मुझे जोरों शोर से रोता देखकर परेशान हो गई। अरे माहा, क्या हुआ? चंदा। खाला, मुझे घर जाना है। किसी ने कुछ कह दिया बेटा? न नहीं, बस वो मुझे कॉलेज का काम करना है। तो शाम को चली जाना, सुलेमान छोड़ आएगा तुम्हें। खाला ने कहा। मगर मुझे जाने क्यों जिद सी हो गई थी। मैंने उसी वक्त घर जाने की जिद शुरू कर दी। खाला बेचारी परेशान हो गई। सुलेमान, महा को घर छोड़ो। अम्मी, इस वक्त दोपहर के 2 बजे हैं, बाहर कड़कती धूप है। बेटा पता नहीं क्या बात है, बच्ची बेचारी परेशान हो रही है, तुम छोड़ आओ ना, कॉलेज का कोई काम करना है उसे। तो फिर वो आई क्यों थी? मैं नहीं जा रहा अभी। उससे कहें आराम से बैठे, शाम को छोड़ाऊंगा। उनकी ये बात जलती पर तेल का काम कर गई। मैंने अपना बैग उठाया और किसी से कुछ कहे बगैर बाहर निकल गई। चिलचिलाती धूप, सुनसान सड़क और फिर आंसुओं का एक रेला सा था जो बहे चला जा रहा था। मैं गुस्से में आकर बाहर तो निकल तो आई थी, मगर अफसोस होने लगा कि खाला को भी बताए बगैर आ गई। मैं टैक्सी के इंतजार में खड़ी झुलस रही थी जब ब्लैक सिविक एक झटके से करीब आकर रुकी थी। बैठो, उन्होंने जहरखुंद अंदाज में घूरते हुए फ्रंट डोर खोला। मैं चली जाऊंगी। मैंने थोड़ा नहरा दिखाना चाहा। मोहतरमा, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है कड़कड़ाती धूप में ख्वार होने का। उनके अल्फाज समातों में जहर उंडेलने लगे। मैं डरते डरते बैठ गई। वो इतनी रश ड्राइविंग कर रहे थे कि मुझे डर था कि कहीं हादसा ना हो जाए। मैं आयात का विर्द करती रही। उन्होंने घर के सामने गाड़ी रोकी तो मैं शुक्र पढ़ते पढ़ते हुए उतर गई। मेरे उतरते ही वो गाड़ी जन से भगा ले गए। मैं सुलग कर रह गई। उस दिन मैं सारा दिन रोती रही थी। मोहब्बत में नाकामी का एहसास ही रूह में छेद कर देने को काफ़ी था। जब आप किसी को पूरे खुलूस से चाहते हो मगर जवाब में बेजारी और नागवारी मिले, तो दिल की जो हालत होती है वो बयान से बाहर है। दिल तो जिस शीशे से भी ज़्यादा नाजुक होता है, ज़रा सी ठेस पहुंचने से चिकनाचूर हो जाता है। इतनी किरचियां बिखरती हैं कि उन्हें समेटना मुश्किल हो जाता है। इन किरचियों को समेटते समेटते ही हाथ फिगार हो जाते हैं। ये एहसास रूह पर ताज़ियाने की तरह लगता है कि जिसे आप इतनी शिद्दतों से चाहते हैं।
اسے آپ کی رتی بھر پرواہ نہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محبت کی راہ سے زیادہ سہانی اور ظالم کوئی راہ نہیں۔ میرے دل کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی، مجھ پر آج کھلا تھا کہ خالی پن کیا ہوتا ہے، سب کچھ ہونا اور کچھ بھی نہ ہونا کسے کہتے ہیں، محبت کس قدر بڑا حوالہ ہوتا ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے۔ مجھ پر آج کھلا تھا کہ میں آج تک اس سے خالی رہی ہوں۔ جانے کب یہ محبت شبنم کے قطرے کی طرح میرے دل پر گری تھی، اور کب یہ قطرہ الاؤ بن کر دہک اٹھا تھا، اور آج جیسے ایک انوکھا بھید مجھ پر آشکار ہوا تھا، اور مجھ پر یہ کھلا تھا کہ میں صدیوں کا سفر طے کر آئی تھی، مگر پھر بھی تہی داماں تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا، سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ مجھے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ سرخ زرتار شرارے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ناجیہ اور زویا تو یہی کہہ رہی تھیں، مگر مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ میں کیسی لگ رہی تھی یا میرا ڈریس کیسا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ آخر سلیمان حیدر کیسے مان گئے تھے۔ ان کے گھر سے آنے کے 2 دن بعد ہی خالہ پروپوزل لے کر آ گئی تھیں۔ انہوں نے سلیمان کو کس طرح راضی کیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ خالہ رحیم یار خان جانے سے پہلے ان کا گھر بسانا چاہتی تھیں۔ 1 ماہ کے اندر اندر سب تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ شادی سے 15 دن پہلے صرف ایک بار سلیمان گھر آئے تھے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ میں گھر پر اکیلی تھی۔ امی خالہ کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی، اب وہ آفس میں تھے۔ دروازہ کھلا پا کر وہ اندر ہی چلے آئے تھے۔ میں لاؤنج میں قالین پر الٹی لیٹی تھی، ٹانگیں ہوا میں جھلا رہی تھی، میگزین میرے سامنے دھرا تھا، ساتھ چپس سے بھی شغل فرما رہی تھی۔ انہیں اس طرح اچانک سامنے دیکھ کر میں بوکھلا گئی۔ آپ؟ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوپٹہ سامنے صوفے پر دھرا تھا، لپک کر اٹھایا۔ سلیمان میری طرف متوجہ نہ تھے یا قصدن گریز برت رہے تھے۔ خالو ہیں گھر پر؟ جی وہ السلام علیکم۔ میں شاید اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حونک لگ رہی تھی، کہنا کچھ چاہا، منہ سے کچھ نکل گیا۔ وعلیکم السلام، خالو ہیں؟ وہ بیزار بیزار سے تھے۔ جی ہاں، جی نہیں، سوچ کر جواب دیجیے۔ وہ جھلا گئے۔ وہ نہیں ہیں۔ میں نے اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا۔ آئیں تو میرا بتا دیجیے گا۔ انہوں نے شاید پہلی بار مجھ پر نظریں جما کر بات کی تھی۔ میری نگاہیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ آپ بیٹھے ہیں، میں چائے؟ نو تھینکس۔ انہوں نے صورت سے میری بات کاٹی۔ اور سنیں، اگر آپ گھر پر تنہا ہیں تو دروازہ بند کر کے بیٹھیں۔ شہر کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ مجھے پہلی بار ان کے لہجے سے اپنائیت کا احساس ہوا تھا، جس سے دل کو تھوڑی ڈھارس ملی تھی، ورنہ میں تو شروع کے دنوں میں انکار کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ مگر ہائے رے، یہ مجبوریاں جو صدا سے مشرقی لڑکیوں کے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی ہیں۔ ماں اور خالہ کی خوشی اور باپ کا مان نہ توڑ سکی میں، ورنہ اتنی انا تو مجھ میں بھی تھی کہ ان کے ٹھکرانے پر انکار کر دیتی۔ شادی کی پوری تقریب میں سلیمان بہت سنجیدہ سے تھے۔ مجھے رہ رہ کر یہی خیال ستاتا رہا کہ خالہ نے ان کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ لاکھ وہ سنجیدہ اور کم گو سہی، مگر کوئی بھی شخص کم از کم اپنی شادی پر اتنا خاموش اور سنجیدہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے آج ان کی وہی سنجیدگی زہر لگ رہی تھی جو پہلے اچھی لگا کرتی تھی۔ ناجیہ، زویا اور فضا نے بے تکلف ہونے کی کوشش کی، مگر ان کی سرد مہری پر وہ بھی پیچھے ہٹ گئیں۔ بے شمار رسومات کے بعد مجھے حجرہ عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے بیٹھے بیٹھی خاصی دیر ہو گئی تھی، مگر سلیمان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑنے لگی تھی۔ گھڑی صبح کے 3:45 بجا رہی تھی۔ مجھے بھاری لباس اور زیورات سے الجھن ہونے لگی تھی۔ 4 پھر 4:30۔ اب سلیمان کا انتظار فضول لگ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر لباس تبدیل کیا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ایک لمحے کو میں بھی چٹک گئی تھی۔ میں خطرناک حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اپنی خوبصورتی کا ادراک مجھے پہلی بار ہوا تھا۔ ناک بیوٹیشن نے اتنی محنت کی، میں نے میک اپ صاف کرتے ہوئے سوچا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے مجھے عجیب وہم ستا رہے تھے، جانے سلیمان کہاں ہوں گے؟ کہیں کوئی حادثہ؟ نہیں، ایسا تو تصور کرنا بھی محال تھا میرے لیے۔ انہی سوچوں میں گھری میں نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ آنکھ کھلی تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہ دیکھ کر میرے اندر بجلی سی دوڑ گئی کہ سلیمان میرے قریب ہی سوئے ہوئے تھے۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، سانس لینا دشوار لگنے لگا۔ اپنی زندگی کے اہم ترین دن کے نقصان کا احساس ہوتے ہی میری آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ میں بہت آہستگی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے واش روم میں چلی گئی۔ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میں کتنی دیر سوئی رہی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ سلیمان کب آئے، کیسے آئے، میں بالکل بے خبر تھی۔ واش روم سے باہر نکلی تو سلیمان جاگ رہے تھے۔ میں نے قصدن ان کی طرف دیکھنے اور بات کرنے سے گریز کرتا۔ صبح بخیر، انہوں نے خود پہل کی۔ میں منہ پھلائے بال سلجھانے لگی۔ انہوں نے مزید کچھ نہ کہا اور واش روم میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آسماں بھابھی، خالہ اور دیگر کزنز وغیرہ آ گئیں۔ آسماں بھابھی مجھے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ شریر سی سرگوشیاں اور معنی خیز اشارے کر رہی تھیں، گویا آسماں بھابھی اور خالہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ ان کے ہونہار سپوت رات بھر غائب رہے ہیں۔
ذرا دکھاؤ تو، سلیمان بھائی نے رونمائی میں کیا دیا؟ ایک شریر سی کزن نے شوخی سے کہا۔ میں نے بے اختیار لاتعلق بیٹھے سلیمان پر نظر ڈالی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دوں۔ دل تو کر رہا تھا صاف کہہ دوں کچھ نہیں دیا، مگر جانے میں کیوں ایسا نہ کر سکی۔ یہ رنگ دی دی ہے۔ میں نے وہ انگوٹھی دکھا دی جو مجھے فضا نے گفٹ کی تھی۔ سلیمان کی طرف دیکھا تو وہ بالکل بے تاثر چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ میں تو سمجھی تھی میرے اس طرح بات بنانے پر وہ نادم ہوں گے، مگر نہیں، وہ تو بڑے پرسکون تھے۔ ولیمے کی تقریب گھر کے وسیع اور عریض لان میں منعقد کی گئی۔ براؤن اور فان کلر کے لہنگے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ براؤن کلر کے ڈنر سوٹ میں سلیمان بھی بے حد ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ ان کی ہیزل براؤن آنکھیں اور کافی کلر کے بال سوٹ کی مناسبت سے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ جس نے بھی دیکھا ہماری جوڑی کو سراہا۔ زویا اور ناجیہ مجھ سے رودات سننے کو بےقرار تھیں۔ ابھی نہیں، میرے کمرے میں چلنا، وہیں بتاؤں گی۔ میں نے ٹالا۔ تمہارے وہ اسٹون مین ہمیں اندر آنے دیں گے؟ اگر باہر سے ہی کھڑے کھڑے نو انٹری کا بورڈ دکھا دیا تو؟ میں مسکرا دی۔ پھیکی سی مسکراہٹ تمام وقت میرے چہرے کا احاطہ کیے رہی۔ ایک ادھوری سہاگن بھلا کس طرح دل سے مسکرا سکتی ہے؟ میرے جبڑے تھکنے لگے تھے۔ سلیمان کچھ دیر میرے پاس بیٹھنے کے بعد جانے کہاں اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کی یہ بے رخی اور یہ سرد مہر انداز میری سمجھ سے بالا تھا۔ اب تو مہر ثبت ہو چکی تھی کہ جو شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، وگرنہ کوئی بھی شخص اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اتنی سرد مہری نہیں برت سکتا۔ ولیمے کی تقریب تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اکا دکا مہمان رہ گئے تھے۔ میں ناجیہ اور زویا کے ہمراہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں بتاؤ ذرا تفصیلات، وداؤٹ سینسر، ناجیہ نے شوخی سے کہا۔ ہائے اللہ، کتنا بھاری دوپٹہ ہے، 5-6 کلو کا تو ہوگا، اور پھر یہ سیروں کے حساب سے زیور۔ میں اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے زیور اتارنے لگی۔ دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا۔ ویسے حقیقت بھی یہی تھی کہ مجھے اتنے بھاری زیورات اور لباس سے الجھن ہو رہی تھی۔ تمہارے وہ اسٹون مین کیا سوچیں گے کہ ان کی دلہن اپنا روسی روپ بگاڑے بیٹھی ہے؟ زویا نے کہا۔ رہنے دو، کل کا روپ ہی کافی تھا۔ میں بے نیازی سے زیور اتارتی رہی۔ اچھا بتاؤ نا، کیسے ہیں سلیمان بھائی؟ ٹھیک ہے، میں لاپرواہی سے بولی۔ بس ٹھیک ہے؟ وہ دونوں حیران ہوئی۔ اسی لمحے سلیمان اندر داخل ہوئے۔ میری فرینڈز کو دیکھ کر محض ایک لمحے کو رکے اور پھر وارڈروب کی طرف بڑھ گئے۔ زویا اور ناجیہ ان کے چہرے کے سرد سے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے کچھ بجھ سی گئیں۔ سلیمان اب ڈریسنگ روم میں چلے گئے تھے۔ زہیب کا کیا حال ہے؟ میں نے کزن ٹاپک بدل دیا۔ بہت پریشان ہے وہ بیچارہ۔ ناجیہ بھی دل گرفتہ ہو گئی۔ ناجیہ، مجھے تو وہ بزدل لگتا ہے، میں نے تبصرہ کیا۔ ناجیہ خاموش ہو گئی۔ سلیمان اب باہر آ چکے تھے۔ اچھا مہا، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ میرا دل سلیمان کی طرف سے کبیدہ خاطر ہونے لگا۔ کیا تھا جو وہ ذرا سی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر دیتے؟ میں غصے میں بھری وہیں بیٹھی رہی، حتیٰ کہ وہ چینج کر کے بھی آ گئے۔ سمیٹو یہ سب یہاں سے۔ انہوں نے بیڈ پر پڑے زیورات کی طرف اشارہ کیا۔ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا ان کی کوئی بھی بات ماننے کو۔ میں سنی انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی تو انہوں نے بڑی سختی سے میرا بازو دبوچ لیا۔ میں منہ سے صرف ایک بار کہتا ہوں، سمجھی؟ اٹھاؤ یہ سب یہاں سے۔ ان کی آنکھوں سے جھلکتی وحشت سے میں سہم گئی۔ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ میں نے زیورات سمیٹے۔ سنو، میں زیورات ڈبوں میں رکھ کر پلٹی تو انہوں نے پکارا، کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ فی الحال میں اپنی لائف میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں چاہتا۔ میں اپنی وہی روٹین لائف برقرار رکھنا چاہتا ہوں جو اس سارے ڈرامے سے پہلے تھی۔ گویا شادی ان کی نظر میں ڈرامہ تھی۔ میں تمہیں کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ شادی میری خواہش پر نہیں ہوئی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بھی زبردستی کی گئی ہے۔ جب دلوں میں فاصلے ہوں تو وہ ذرا کی ذرا رکے۔ میرا خیال ہے تم میری بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ میں سناٹوں کی زد میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ خدشہ تو مجھے پہلے بھی تھا، مگر اب ان کی باتوں نے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تھی۔ مگر مجھے ایک بات پریشان کر رہی تھی کہ سلیمان کو یہ غلط فہمی کس طرح ہو گئی تھی کہ میں اس شادی پر رضامند نہ تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے رات بیت گئی۔ رات بھر آنسو میرا تکیہ بھگوتے رہے تھے۔ سلیمان کا رویہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ جانے مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس کی سزا مجھے سلیمان دے رہے تھے۔ 2 ماہ گزرنے کے باوجود بھی مجھے بیوی کا وہ مقام نہیں مل سکا تھا جو شریعت کی روح سے میرا حق تھا۔ مجھے کبھی کبھی رونا آ جاتا تھا اپنی قسمت پر۔ کیا اسی سرد مزاج اور بے حس شخص کو پانے کے لیے میں نے دن رات دعائیں کی تھیں؟ امی، ابو اور خالہ کو تو میں مسکرا مسکرا کر اپنے خوش ہونے کا یقین دلاتی تھی۔ بھلا روح پر لگے گھاؤ میں کسی کو کیسے دکھا سکتی تھی؟ شادی کے ایک ہفتے بعد ہم خالہ کے پاس رحیم یار خان بھی گئے۔ میں تو 15 دن وہاں رہی، مگر سلیمان 2 دن بعد ہی واپس آ گئے تھے، یہ کہہ کر کہ ان کے بزنس کا حرج ہو رہا ہے۔
جتنے دن میں وہاں رہی سلیمان نے ایک دن بھی فون نہ کیا۔ رحیم یار خان سے واپس آتے ہی میں نے گھر سنبھال لیا۔ میں سلیمان کی ہر چیز وقت پر تیار کر دیتی تھی۔ کھانا پکانا میں نے شادی کے بعد ہی سیکھا تھا، بڑی محنت سے۔ میں مختلف ڈشز بناتی اور اسی انتظار میں رہ جاتی کہ سلیمان تعریف کریں گے، مگر وہ چپ چاپ کھانا کھا کر اٹھ جاتے اور میں دل مسوس کر رہ جاتی۔ سلیمان صبح کے گئے رات کو لوٹتے، میں پاگلوں کی طرح پورے گھر کے چکر کاٹتی پھرتی۔ گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ تھی، میں تنگ آ گئی تھی اس بور زندگی سے۔ میں نے سلیمان سے بات کرنے کا سوچا۔ سلیمان وہ سونے کے لیے لیٹنے لگے تو میں نے پکارا، وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہو۔ دراصل میں اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ تو کیا پرابلم ہے؟ کر لو۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میں نے تصدیق چاہی۔ بھائی مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ ان کے نرم لہجے پر میں حیران رہ گئی۔ دوسرے دن میں نے ابو سے کہہ کر بی اے کے فارم منگوا لیے۔ گھر میں 2 گاڑیاں تھیں، ایک سلیمان لے جاتے، دوسری ڈرائیور کے پاس ہوتی تھی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ ہی کالج آتی جاتی تھی۔ ناجیہ اور زویا کے ساتھ میرا اچھا وقت گزر جاتا تھا، مگر 2-3 ماہ بعد ناجیہ کے ابو کا ٹرانسفر ہو گیا تو وہ مائیگریٹ کر گئی۔ زویا بھی اپنے بھائی کے پاس اسلام آباد چلی گئی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں بہت بور ہوتی تھی، مگر کیا کرتی، پڑھنا تو تھا۔ اس روز ڈرائیور مجھ سے 2 دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ صبح تو اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، مگر اب واپسی کا مسئلہ تھا۔ مجھے سلیمان کو بتانا یاد نہ رہا۔ پورا کالج خالی ہو چکا تھا۔ 1 بجے چھٹی ہوئی تھی اور اب 3 بج رہے تھے۔ میں بیٹھی ڈرائیور کو کوس رہی تھی جب چپڑاسی نے کہا کہ مجھے لینے کوئی صاحب آئے ہیں۔ میں شکر ادا کرتی چلی آئی۔ سامنے ہی سلیمان گاڑی لیے کھڑے تھے۔ وہ ہاتھ سے سنجیدہ لگ رہے تھے۔ ڈرائیور کو تم نے چھٹی دی تھی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھا۔ جی ہاں۔ تو کم از کم مجھے تو بتانا تھا۔ وہ گھرائے۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ میں سہم گئی تو انہوں نے سر جھٹکا۔ یہ تو مجھے ملازمہ نے آفس فون کر کے کہا کہ بیگم صاحبہ ابھی تک کالج سے نہیں لوٹیں۔ میں مصروف بندہ ہوں، بزنس کروں یا اپنی بیگم صاحبہ کو لے کر اسکول کالجوں کے چکر کاٹتا پھروں۔ وہ سخت غصے میں لگ رہے تھے۔ اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں تو نہ آتے اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر؟ میں بول اٹھی۔ انہوں نے خشمگین نظروں سے مجھے گھورا، مگر بولے کچھ نہیں۔ چند روز بعد میں کالج سے تھکی تھکی گھر پہنچی تھی کہ سلیمان کا فون آ گیا۔ فوراً 2 لوگوں کا کھانا تیار کرنے کا کہا۔ میں جل کر رہ گئی، مگر کیا کرتی، کرنا تو مجھے ہی تھا۔ بڑی محنت سے چکن پلاؤ، کباب، قورمہ اور مکسڈ ویجیٹیبلز بنائی۔ سویٹ ڈش میں فروٹ ٹرائفل بنایا۔ سلیمان پہلی بار کسی کو گھر کھانے پر لا رہے تھے۔ میں نے جو بہتر سمجھا بنا دیا، خود بھی شاور لے کر فریش ہو گئی۔ موسم کی مناسبت سے وائٹ اور اسکائی بلیو کاٹن کا سوٹ زیب تن کیا۔ لائٹ سا میک اپ بہت سافٹ لک دے رہا تھا۔ میں ابھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنا تنقیدی جائزہ ہی لے رہی تھی کہ سلیمان آ گئے۔ جی ہاں ماہا، کھانا تیار ہے؟ جی لگا دوں؟ ہاں تھوڑی دیر تک لگانا۔ تم بھی آ جاؤ، میرا پرانا کلاس فیلو ہے اور اس کی مسز ہیں۔ وہ سلیمان کے کہنے پر ان کے پیچھے چل پڑی۔ السلام علیکم بھابھی۔ سلیمان کے دوست احتراماً کھڑے ہوئے۔ میں نے سر ہلا کر گویا جواب دیا اور خود ان کی مسز کے پاس جا بیٹھی۔ وہ بڑی خاموش سی لگ رہی تھیں۔ کھانے کے دوران بھی وہ خاموش بیٹھی رہیں۔ یار سلیمان، بیوی تجھے اچھی ملی ہے۔ بھابھی آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ ندیم بھائی کی تعریف پر میں بلش ہو گئی۔ سلیمان بھی دھیرے سے مسکرا دیے۔ کھانے کے بعد میں ملازمہ کے ساتھ برتن سمیٹ رہی تھی کہ سلیمان آ گئے۔ ماہا، گیسٹ روم کھلوا کر ٹھیک کر دو۔ ندیم اور نازیہ بھابھی کچھ دن یہاں رہیں گے۔ جی بہتر، مجھے جی حضوری کی عادت ہو گئی تھی۔ سلیمان اور ندیم بھائی باتیں کر رہے تھے۔ میں نازیہ بھابھی کو لے کر گیسٹ روم کی طرف چلی آئی۔ بھابھی، ندیم بھائی آپ کے رشتہ دار تھے؟ جی ہاں، وہ میرے کزن ہیں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کی شادی کو؟ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ جی، میں بے حد حیران ہوئی تھی۔ وہ شاید بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھیں۔ میں انہیں گڈ نائٹ وش کرتے ہوئے باہر چلی آئی۔ سلیمان اور ندیم کا سونے کا موڈ قطعی نہیں لگ رہا تھا۔ میں سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، بستر پر پڑتے ہی مدہوش ہو گئی تھی۔ صبح میں ناشتہ وغیرہ بنانے کے لیے کچن کی طرف آ رہی تھی تو گیسٹ روم کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا دیکھوں کون ہے اندر، کہیں میں رات کو بند کرنا بھول تو نہیں گئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ندیم بھائی ٹاول شانوں پر ڈالے آئینے کے سامنے کھڑے شیو بنا رہے تھے۔ او بھابھی، آپ؟ وہ بوکھلائے۔ صبح بخیر۔ صبح بخیر۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں، جبکہ ان کی بیگم ساتھ والے کمرے میں محو استراحت ہے۔ سب سے پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ شاید دونوں میاں بیوی کے مابین کوئی جھڑپ ہو گئی ہے۔ کمرے کا حلیہ بتا رہا تھا کہ رات بھر کمرہ زیر استعمال رہا ہے۔ بیڈ کور شکن آلود تھا۔ کمبل بے ترتیب سا ہو کر بیڈ اور فرش پر پڑا تھا۔ بیڈ کے قریب پڑی کرسی پر ندیم بھائی کی شرٹ پڑی تھی اور سائڈ ٹیبل پر ان کا والٹ اور چابیاں دھری تھیں۔ میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا اور کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ صرف چائے۔ اور بھابھی؟
وہ بھی چائے ہی لیں گی۔ اوکے۔ ناشتہ تیار کرنے کے دوران بھی میں وہ وجہ سوچتی رہی جس کی بنا پر ندیم بھائی اور نازیہ بھابھی میں انبن ہو گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سلیمان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو میں بھی پیچھے ہی چلی آئی۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوتے تھے تو میں کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو ٹائی کی نوٹ بناتے ہوئے ایک لمحے کو ان کے ہاتھ رکے اور پھر دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ سلیمان؟ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ لگتا ہے ندیم بھائی اور نازیہ بھابھی کی لڑائی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ تم سے کس نے کہا؟ وہ خوشبودار ہیئر اسپرے بالوں پر چھڑکتے ہوئے بولے۔ کسی نے نہیں، بس میں نے خود اندازہ لگایا ہے۔ اب دیکھیں نا، میں ان سے ناشتے کا پوچھنے گئی تو میں نے دیکھا کہ ندیم بھائی گیسٹ روم کے بجائے ساتھ والے کمرے میں موجود ہیں، اور دوسروں کے بارے میں اندازے لگانے چھوڑ دو، پہلے اپنے آپ کو سدھارو۔ ان کا حقارت آمیز لہجہ میری انا پر بھاری پتھر کی طرح لگا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 6 ماہ ہونے کو آئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ان سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ میری زبان مت کھلواؤ تو بہتر ہے۔ میرے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے سلیمان حیدر صاحب۔ میرا لہجہ خود بہت تلخ ہو گیا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ یہ لڑکی جسے آپ اپنی بیوی بنا کر لائے ہیں اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں، کچھ احساسات ہیں؟ کبھی خود سے آپ نے میری کسی ضرورت کا خیال کیا؟ کبھی یہ دیکھنے کی زحمت کی کہ کہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں جانے کیوں انہیں آئینہ دکھانے پر تلی ہوئی تھی۔ میں بے خوف جھگڑ رہی تھی، مگر اس وقت مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ بس جو منہ میں آ رہا تھا بولے چلے جا رہی تھی۔ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، اتنے دنوں کا لاوا تھا جو پھٹ پڑا تھا، میں نہیں جانتی۔ مجھے غصہ کیوں آ گیا تھا؟ شاید ان کے ہتک آمیز لہجے نے میرے دل میں لگی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔ ماہا، گھر میں مہمان ہیں، تماشا مت بناؤ۔ وہ کیا سوچیں گے کہ میری بیوی؟ بیوی؟ کیسی بیوی؟ کہاں کی بیوی؟ آپ تو شروع دن سے مجھے بیوی ماننے سے انکاری ہیں۔ آپ اس قابل کہاں کہ بیوی رکھ سکیں؟ شٹ اپ! ان کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہکنے لگی تھیں، جبکہ ان کا بھاری ہاتھ میرے گال پر انگلیوں کے نشان ثبت کر گیا۔ وہ تن فن کرتے آفس چلے گئے۔ میں تکیے میں منہ چھپائے بے آواز روتی رہی تھی۔ مجھے افسوس ان کے تھپڑ کا نہیں بلکہ اپنے جذباتی پن کا تھا۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ کہ میں کتنی سطحی ذہنیت کی ہوں۔ بیگم صاحبہ، آج کیا پکانا ہے؟ ملازمہ کی آواز پر میں چونکی تھی۔ دکھتے سر کو سنبھالتے ہوئے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہرحال گھر میں مہمان تھے اور میں اس طرح تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ دوپہر کا کھانا تیار کیا، شاور لے کر فریش ہوئی، چائے کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ لی۔ اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ اڑ کر امی کے پاس پہنچ جاؤں اور ان کی گود میں سر رکھ کر خوب روؤں۔ غلطی میری اپنی ہی تھی، میں نے خواہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ دوپہر کے کھانے پر سلیمان کی پرشکن پیشانی تمام وقت میری نظروں کے حصار میں رہی۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ مہمانوں کی وجہ سے وہ خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد میں کچن میں کھڑی تھی جب سلیمان آ گئے۔ کھانا پیک کر دو، ندیم اور بھابھی تھوڑی دیر میں جا رہے ہیں۔ وہ دیکھ سامنے کھڑی ملازمہ کی طرف رہے تھے، مگر بات مجھ سے کر رہے تھے۔ ان کے تیور خاصے خطرناک ہو رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں سہم گئی۔ شام کو ندیم بھائی اور نازیہ کے جانے کے بعد میں لاؤنج میں بیٹھی تھی جب سلیمان اندر داخل ہوئے۔ وہ بڑی خاموشی سے میرے مقابل بیٹھ گئے۔ میری تو روح فنا ہونے لگی۔ ان کی یہ خاموشی خاصی پر اسرار لگ رہی تھی۔ مجھ میں مزید وہاں بیٹھنے کا یارہ نہ تھا۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے پکار لیا، رکو! میرے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ میں گویا اس طرح ساکت کھڑی تھی کہ اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کی ہو جاؤں گی۔ تم نے میرے گریز کا غلط مطلب لیا۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہونے والے ہیں۔ اس تمام عرصے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس رشتے کے تقاضے نبھانے کے لیے تیار کرتا رہا ہوں۔ میں فیئر ڈیلنگ کا قائل ہوں، اس لیے اپنے سے منسلک ہر شخص کو فیئر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آج تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو میں پہلے نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر اب حالات اور ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم شادی سے پہلے کسی اور کو چاہتی تھی۔ ان کی آواز دھیمی مگر لہجے میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ ان کی آخری بات پر میں گویا کرنٹ کھا کر پلٹی تھی اور اپنی تحیر آمیز نگاہیں ان کے چہرے پر گاڑ دی تھی۔ تم یقیناً یہ سوچ رہی ہو کہ مجھے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا۔ میں نے 2-3 بار نہ صرف تمہیں فون پر کسی زہیب نامی شخص سے باتیں کرتے سنا تھا، بلکہ اپنی فرینڈز کے ساتھ اس کا ذکر کرتے بھی سنا تھا۔ صرف اسی لیے میں تم سے شادی پر رضامند نہیں تھا۔ مجھے کراہیت آتی ہے ان لوگوں سے جن کے دل پر کوئی اور قابض ہو اور جسم کسی اور کی دسترس میں ہو۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، صرف اسی لیے تم سے دور رہا اور تم مجھ سے میری کمزوری گردانتی رہیں۔ جب دلوں میں فاصلے ہوں تو ظاہری فاصلوں کو پاٹنے کی کوشش محض بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں۔
وہ یہ کہہ کر چلے گئے تھے، مجھے صفائی کا موقع بھی نہ دیا، اور یہ زہیب یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ میرے تو فرشتوں کو بھی اس شخص کا علم تھا، اور سلیمان نے کہاں سن لیا مجھے زہیب سے باتیں کرتے ہوئے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، ذہن میں پھندے سے بن رہے تھے اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلیمان کا رویہ بدستور خراب تھا۔ میں نے بارہا اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار انہوں نے مجھے جھڑک دیا۔ پڑھائی میں بھی جی نہ لگتا تھا۔ سلیمان صبح کے گئے رات کو آتے تھے، ایک ہی گھر میں ہم بالکل اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ مجھ سے اب ان کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اب تو انہوں نے مجھ پر ایسا رقیق الزام لگایا تھا جس سے میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ سلیمان میرے ساتھ خوش نہیں تھی، اور میں انہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ عجیب محبت تھی میری، میں ان کی نفرت اور سرد مہری کے باوجود ان کی خوشی کی خواہاں تھی۔ 19-20 برس کی عمر میں ہی میری سوچیں خاصی میچور ہو گئی تھی۔ میں اب مزید ان کی زندگی میں رہ کر انہیں خوشیوں سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں انہیں بتائے بغیر کالج سے واپسی پر امی کے گھر چلی گئی۔ سلیمان کے کمرے میں ایک خط بھی چھوڑ گئی۔ سلیمان حیدر، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کبھی کسی کو زبردستی محبت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت میں یہ پڑھ کر ہنس دی تھی، مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ واقعی کسی کو محبت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ میں پاگل تھی جس شراب کے پیچھے بھاگتی رہی۔ میں نے سوچا تھا پتھر کو بھی محبت سے موم کیا جا سکتا ہے، مگر خوشنما رنگوں والی تتلی کو صرف دور سے دیکھا جا سکتا ہے، پکڑنے کی کوشش کی جائے تو سب رنگ مٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ آپ نے مجھے سمجھنے میں بڑی غلطی کی۔ مجھے ساری زندگی اس بات کا دکھ رہے گا کہ آپ نے میرے کردار پر شک کیا۔ شاید آپ کبھی بھی میرے ان جذبات کو نہ سمجھ سکیں جو میرے دل میں آپ کے لیے ہیں۔ ضروری نہیں کہ محبت کا جواب محبت سے ملے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کے جواب میں محبت پاتے ہیں۔ میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ آپ کی ماہا۔ میں آ تو گئی تھی، مگر اسی کشمکش میں لگی رہی۔ آیا میرا یہ اقدام درست ہے یا غلط؟ امی اور ابو کو میں نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ میں ان کے پاس سلیمان کی اجازت سے رہنے آئی ہوں۔ رمضان شریف کا آغاز تھا، مجھے آئے ہوئے 10 دن ہونے والے تھے، مگر سلیمان نے پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ میں باقاعدگی سے روزے رکھ رہی تھی۔ اس بار میں پورے خشوع و خضوع سے عبادت کر رہی تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا جب اچانک ناجیہ چلی آئی۔ کافی عرصے بعد اسے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ تم کب سے میکے میں بیٹھی ہو؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگی۔ کیا مطلب؟ بھائی میں تمہارے گھر گئی تھی تو تمہارے اسٹون مین سے ملاقات ہو گئی۔ گھر بھی خاصی ابتر حالت میں تھا، اور تمہارے وہ بھی۔ میں نے تمہارا پوچھا تو کہنے لگے کافی عرصے سے میکے میں ڈیرا جمائے بیٹھی ہے۔ ہاں بس ایسے ہی۔ تم سناؤ اسلام آباد سے کب آئی؟ میں نے بات بدل دی۔ کل ہی آئی ہوں، بطور خاص تمہیں کارڈ دینے کے لیے۔ شرمگی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ کارڈ؟ یو مین تمہاری شادی کا کارڈ؟ میں ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ ہاں، وہ زہیب کے ساتھ۔ ہاں، وہ مسکرائی۔ آج کل وہ ماسکو سے آئے ہوئے ہیں تو امی ابا نے سوچا بچی کو ٹھکانے لگا دے۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی بات اچک لی۔ ویسے تمہاری آنٹی عذرا مان کیسے گئیں، جبکہ وہ تو زہیب کے بڑے بھائی کے لیے؟ زہیب نے خود اسٹینڈ لے لیا اور بس۔ ارے ہاں، وہ کارڈ میں تمہارے ان کے ہاتھ میں تھما آئی ہوں۔ آنا ضرور۔ انہیں کیوں دیا؟ میں تمہاری دوست ہوں یا وہ؟ بھئی وہ میری دوست کے وہ ہیں، اور ان کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ ارے ہاں، یاد آیا، سلیمان بھائی کارڈ پر زہیب کا نام پڑھ کر چونک سے گئے تھے۔ اچھا، میں مری مری آواز میں بولی۔ ہاں، پوچھ رہے تھے وہ زہیب کے بارے میں۔ زویا کا کیا حال ہے؟ میں نے جان بوجھ کر ٹاپک چینج کر دیا۔ اس کی بھی منگنی ہو گئی ہے۔ بہاول پور والے کے ساتھ؟ ہاں، آج کل اس کی نند امریکہ سے آئی ہوئی ہے، ابھی پچھلے دنوں ہی اس کی منگنی ہوئی ہے۔ مجھے اس نے فون کر کے بتایا تھا۔ اسے تمہیں فون نہیں کیا؟ شاید کیا ہو، فون خراب تھا پچھلے دنوں۔ اور تم اپنی سناؤ؟ میں اس کے ساتھ باتوں میں لگ کر کافی حد تک بہل گئی۔ چاند رات کو خالہ، آسمہ بھابھی، عمران بھائی وغیرہ سب لوگ آ گئے۔ سب بڑی گرمجوشی سے ملے۔ خالہ میرے لیے بہت کچھ لائی تھی، مگر سلیمان کے بغیر مجھے یہ سب کچھ بیکار لگ رہا تھا۔ آسمہ بھابھی میری خاموشی کو سلیمان کی غیر حاضری سے تعبیر کر رہی تھیں۔ وہ سب یقیناً لائم تھے۔ سلیمان نے بھی میری طرح گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ماہا بیٹا، سب لوگ موجود ہیں، فون کر کے سلیمان کو بھی بلوا لو، جانے اس لڑکے کو کب عقل آئے گی۔ خالہ کے کہنے پر میں پریشان ہو اٹھی۔ اور کیا شادی کے بعد پہلی عید ہے اور موصوف گھر بیٹھے ہیں؟ آسمہ بھابھی نے کہا۔ میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ انہیں فون کر کے بلانا عذاب لگ رہا تھا۔ بھابھی، میں نے آسمہ بھابھی کو ایک طرف اشارے سے بلایا۔ وہ ایسا کریں، آپ انہیں فون کریں، میں ذرا شاور لے کر فریش ہو جاؤں۔ مجھے اس وقت یہی بہانہ سوچ سکا۔ ان کے استقبال کی تیاریاں؟ آسمہ بھابھی معنی خیز انداز میں کھنکاری۔ میں نے مروتاً مسکراہٹ پاس کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ڈر رہی تھی، اگر سلیمان نے آنے سے انکار کر دیا تو میں کس کس کو وضاحتیں دیتی پھروں گی۔
10-15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और आसमा भाभी अंदर दाखिल हुई। अरे माहा, तुम अभी तक कैसे ही बैठी हो? भाभी वो बस, मैं खज्जल सी हो गई। चलो अब मैं तुम्हें तैयार करूं। रहने दे भाभी, मैंने टालना चाहा। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? पहली ईद है तुम्हारी, मैं तो तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगी। वो भी अपने नाम की एक ही थी, मैरून और पीच कंट्रास्ट के का ऑर्गेन्जा कामदार सूट और सूट की मुनासबत से डार्क मैरून मेकअप। मैं काफी अरसे बाद इस तरह तैयार हुई थी, इसलिए खासा रूप चढ़ा था। अपने आप को आईने में देख कर मैं खुद भी शर्मा गई थी। आज मेरे देवर जी की खैर नहीं, आसमा भाभी ने कहा तो ना चाहते हुए भी मैं सुर्ख हो गई। कोई अंदर दाखिल होते हुए खंखारा था। आसमा भाभी और मैं चौंक कर मुड़े तो गैर मुतवक्के तौर पर सुलेमान को मौजूद पाया। मेरे चेहरे के तासुरात यकलख्त संजीदा हो गए। आसमा भाभी शौक से मुस्कुराहट पास करती बाहर की तरफ बढ़ गई। उनके पीछे पीछे मैं भी बाहर निकलने लगी तो सुलेमान राह में आ गए। रास्ता छोड़ें प्लीज, मैं बेहद संजीदा थी। अगर ना छोड़ूं तो? आपके और मेरे रास्ते जुदा जुदा हैं। मैं रुख मोड़ गई। उन इनको एक भी तो किया जा सकता है। प्लीज, मैं खुशफहमियों की दुनिया से निकल आई हूँ। और मैं गलत फहमियों की दुनिया से, वो तुर्की बतुर्की बोले। मिस्टर सुलेमान हैदर, अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? अपनी बीवी, वो जेरे लब मुस्कुराए। आपने मुझे समझ क्या रखा है? वो मैं जारिहाना अंदाज में उनकी तरफ बढ़ी। उनका ये पुरसकून अंदाज मुझ में जारिहानापन बेदार कर रहा था। बेवकूफ़, वो सकून से गोया हुए। मैं बेयकीनी से कैफियत में उन्हें देखे गई। ये वो सुलेमान हैदर तो नहीं थे जिनकी बेरुखी में पिछले 7-8 माह से बर्दाश्त करती आई थी। आप यहाँ से चले जाएं, मैं मजबूत लहजे में बोली। तो मैं लेकर ही जाऊंगा। नो वे। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं दरवाजे से लगी खड़ी थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे दाएं बाएं दरवाजे पर रख दिए, यूं कि मैं बिल्कुल उनके हिसार में आ गई। इतनी नाराज़ी? वैसे तुम्हें हक हासिल है नाराज़ होने का। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोले। मैं उनके इस अंदाज पर पिघलने लगी थी। यकलख्त आंखें छलक उठी। मैं चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर सिसक उठी। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। प्लीज़ माहा, बस करो, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे चेहरे पर से हाथ हटाते हुए कहा, देखो चुप हो जाओ, कोई आ गया तो क्या सोचेगा? देखो मुझे कोई तजुर्बा नहीं है रोती हुई लड़कियों को चुप कराने का। सुलेमान, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, मैं आंसू पोंछते हुए बोली। थैंक गॉड। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। मेरा ख्याल था तुम मेरा सर फाड़ दोगी। अपने जैसा समझ रखा है मुझे, मैं नरूठेपन से बोली। भाई मैं तो ठहरा स्टोन मेन, तुम तो बारबी डॉल हो। वो शरारत से मुस्कुराए। मैं टुकर टुकर उनकी सूरत देखने लगी। आओ इधर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ सब कुछ। वो मेरा हाथ थाम कर मसहरी पर जा बैठे। बाज लोग ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ खुद को परफेक्ट समझते हैं बल्कि अपने से मुंसलिक लोगों को भी परफेक्ट देखना चाहते हैं, और मेरा शुमार भी इसी किस्म के लोगों में होता है। हालांकि ये परफेक्ट है कि हालांकि ये फैक्ट है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अच्छे से अच्छे इंसान में कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है, और मुझ में ये खामी है कि मैं खोट बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो किसी चीज़ में हो या इंसान में। एक बार मैंने तुम्हें अपने ही घर में किसी ज़ुहैब नामी शख्स से फ़ोन पर बातें करते सुना। एक तरफा गुफ्तगू से ही मैंने उल्टे सीधे अंदाजे लगा लिए, और मुझे अब अंदाज़ा हुआ कि खुद से ही बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए मफरूज़े कायम कर लेने वाले लोग सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, और मुझ जैसे अनापरस्त लोग तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाते हैं। शुक्र है खुदा का कि मैं ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाने से बच गया, वरना मैं कोई इंतहाई कदम उठाने वाला था। वो बड़ी तफसील से एक बात क्लियर कर रहे थे। मैं चुपचाप उन्हें तके जा रही थी। उन्होंने बात जारी रखी। थैंक्स टू नाजिया, जिसने बर वक्त तमाम सूरत हाल क्लियर कर दी। बातों बातों में उससे कॉलेज के ज़माने की बातें शुरू कर दी, और ये भी बताया कि किस तरह तुम लोग एक दूसरे को कजन्स के नाम ले लेकर छिड़ा करती थी, और ख़ास तौर पर तुम्हारे स्टोन मेन का जिक्र बहुत होता था। वो शरारत से मुस्कुराए तो मैं झेम गई। दिल ही दिल में नाजिया को ढेरों दुआएं दे डाली। तुम बहुत अच्छी हो माहा, बीवी के लिए मेरे जहन में जो खाका था तुम उस पर 100% पूरी उतरती हो। मैं चाहता हूँ कि हम पिछली बातें भुलाकर एक खुशगवार ज़िंदगी शुरू करें। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग माहा, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और कीमती तोहफा हो, और मैं अपनी मताए हयात को खोना नहीं चाहता। कितना खूबसूरत और मुकम्मल इजहार था। मैं तो सर से पैर तक उनकी मोहब्बत के खुमार में डूब गई थी। चलो शॉपिंग करने चलते हैं, आज चांद रात है ना। इसे इस तरह सेलिब्रेट करेंगे कि ये यादगार बन जाए। सुलेमान ने ये कहते हुए धीरे से मुझे अपने हिसार में ले लिया। उनके इस एकाग भरे अंदाज पर मैं अपने आप में सिमटती चली गई। जनाब, चांद रात को यादगार बनाने का काम बाद में के लिए उठा रखिए, फिलहाल नीचे चलिए। इमरान काफ़ी देर से गाड़ी में बैठे आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आसमा भाभी सुलेमान का आखिरी जुमला सुनते हुए अंदर दाखिल हुई थी। उन्हें अपने इस अक्खड़ों लिए दिए रहने वाले तेवर को सताने में बड़ा मजा आ रहा था।
میں لجا کر سلیمان سے دور ہوئی تھی۔ آسما بھابھی ہماری کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے واپس مڑ چکی تھیں۔ سلیمان نے میری طرف دیکھا اور میں نے ان کی طرف، پھر ہم دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ دل کا موسم کیا خوشگوار ہوا، گویا ہر شے پر نکھار آ گیا۔ سلیمان کی سنگت میں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور یادگار عید تھی۔